السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں سورہ الانعام لیے آیات 56 تا 60 کے اندر موجود پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آیت میں وہ چیزیں بیان ہوئیں جو مومنین سے کہنے کے لائق ہیں۔ اب اس رکوع میں ان امور کا تذکرہ ہے جو مجرمین اور مکذبین کے حق میں قابل خطاب ہے۔ مومنین سے بات ہوئی پچھلی آیات میں، اور ابھی جو ہے یہ جھوٹے مکار مجرمین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ فرما دیجئے میرا ضمیر، میری فطرت، میری عقل اور وہی الہی جو مجھ پر اترتی ہے، یہ سب مجھ کو اس سے روکتے ہیں کہ میں توحید کامل کے جادہ سے ذرا بھی قدم ہٹاؤں۔ خواہ تم کتنے ہی ہیلے اور تدبیریں کرو، میں کبھی تمہاری خوشی اور خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بغرض محال اگر پیغمبر کسی معاملہ میں وحی الہی کو چھوڑ کر عوام کی خواہشات کا اتباع کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہادی بنا کر بھیجا تھا معاذ اللہ وہ خود بہک گئے، پھر ہدایت کا بیج دنیا میں کہاں رہ سکتا ہے؟ تمام کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم چاہتے ہو جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ میں تم پہ عذاب بھی نہیں لا سکتا بلکہ اللہ عذاب لائے گا، اسی کے اختیار میں۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبع کر دے اور تباہ کر دے، اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ کلیتاً اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر مبنی ہے، تو اس لیے جو ہے اللہ اپنی مرضی سے یہ معاملات کرے گا۔ اب حدیث میں جو یہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یہ جو بات آتی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حدیث آیت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، اس لیے آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند نہیں فرمایا۔ آئندہ آیات میں اس کی علم محیط اور قدرت کا کاملہ کا ذکر ہے، آیات 59 اور 60، تاکہ ثابت ہو کہ تاخیر عذاب جہل یا عجز کی بنا پر ہے۔ وہی ان میں سے جس خزانے کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے۔ کسی کی یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس اور عقل وغیرہ آلات اور ادراک کے ذریعے سے علوم غیبہ تک رسائی پا سکے، یا جتنے غیوب اس پر منکشف کر دیے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کر لے، کیونکہ علوم غیبہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ خواہ لاکھوں کروڑوں جزیات اور واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہوتا، ہم غیب کی اصول و کلیات کا علم، جس کو مفاتیح غیب کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ یعنی شب میں سوتے وقت ظاہری احساس اور شعور باقی نہیں رہتا، اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال تک سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی جاتی ہیں۔ یعنی دن میں جو کچھ چلنا پھرنا، نقل و حرکت، کسب، اکتساب واقع ہوتا ہے، وہ سب کامل تفصیل کے ساتھ خدا کے علم میں موجود ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو تم سوتے کے سوتے رہ جاتے، لیکن موت کا وعدہ پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد تم کو بیدار کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ شب و روز وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا۔ دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا، پھر سو کر اٹھنا، یہ روزمرہ کا سلسلہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ دنیا کی زندگی پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اسی لیے نیند اور بیداری کے تذکرہ کے ساتھ مسئلہ معاد پر متنبع کر دیا گیا۔ یہ نیند اور پھر اس کے بعد بیداری، جاگنا، اٹھنا، اس کو ایک مثال کے طور پر رکھا گیا کہ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اور اس کے بعد پھر آخرت جب آئے گی، آخرت میں پھر دوبارہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔